بلیک، اچھا اسٹینڈ بائی پہ چلی گئی. بٹن برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. بزم شاہ کربلا ہو جائے گا جو شریک بزم شاہ کربلا ہو جائے گا. وہ گناہوں سے بری یوم جزا ہو جائے. وہ گناہوں سے بری یوم جزا ہو جائے. نار سے نکلا ادھر وہ خلد میں داخل ہوا. نار سے نکلا ادھر وہ خلد میں داخل ہوا. کیا خبر تھی حر پیوں فضل خدا ہو جائے. نار سے نکلا ادھر وہ خلد میں داخل ہوا. کیا خبر تھی حر پیوں فضل خدا ہو جائے. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات.
نہ دیا رنگ ماحولے کا کردار پہچانے نہ دیا اور نور کو کھینچ لیا نار میں جانے نہ دیا نور کو کھینچ لیا نار میں جانے نہ دیا اور وہ ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور نے وہ ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے ایسا جوڑا کہ کہیں بال بھی آنے نہ دیا رنگ ماحول کا سلام پر شروع کرنا ایک بار اور باواز بلند آرے صلوات بھول کی ایسی نہ کسی اور کو تقدیر ملے بھول کی ایسی نہ کسی اور کو تقدیر ملے جس کو دوزخ کے عوض خلد کی جاگیر ملے خلد کی ایسی ثابت جو عمل سے اپنے پنج تنگ کر گئے ثابت جو عمل سے اپنے اس سے بہتر کوئی قرآن کی نہ تفسیر ملے قرآن کی ایسی تیر کیوں مار دیا بچے کو ظالم تو نے تیر کیوں مار دیا بچے کو ظالم تو نے
سگا کوئی اقبال مدینے میں نہ پہچان سگا قد سے چھوٹ کے جب زینب دل گیر ملے قید سے چھوٹ کے جب زینب دل گیر ملے کی ایسی سب ملے چھوٹ کے زندہ سے سکینہ کے سوا سب ملے چھوٹ کے زندہ سے سکینہ کے سوا ہم مگر فاطمہ صغریٰ سے نہ ہم شیر ملے ہم مگر فاطمہ صغریٰ سے نہ ہم شیر ملے کی ایسی ہمارے استاد سید محسن نقوی صاحب علیل ہیں، ان کی صحتیابی کے لیے آپ اپنے جتنے مومن علیل ہیں ان کی کل مومنین و مومنات کی صحتیابی کے لیے، اور سید فضل حیدر رضوی صاحب کے بھائی علمدار حسین علیل ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد شفا فرمائیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ برائے شہداء کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ درود بر محمد و آل محمد۔ وطن سے چھٹ کے کوئی خواستہ جاں شہید نہ، وطن سے چھٹ کے کوئی خواستہ جاں شہید نہ، کوئی مسافر بے شہید کسی کے گھر پہ کوئی مہمان شہید، شہید ہو تو وہ
تشنا دہا شہید سفر میں موت کا آنا بڑے مصیبت ہے، جو لاش دفن نہ ہو اور بھی قیامت ہوا یہ ظلم زمانے میں، دو غریب وہ ایک بے کس و مضطر ہے، فاطمہ کا اور ایک مسلم بے غریب و خستہ، کوئی نہ ان کا معین تھا نہ آپ کا، غلط یہ تھا کہ شہ مشرق بچڑے پرائے دیس میں دونوں عین مقیم خانہ ہانی تھے، مسلم پر انہیں بھی قتل کیا ظالموں نے، یہ انقلاب یہ رنگے دو رنگی ہے، اما کی فکر میں در در پھرے سفیر، بڑی جو پیاس بہت تھر تھرا بیٹھ گئے، قریب شب در طاعت پیا کے بیٹھ گئے، مکہ سے نکلی جو تو بولی گھبرا کہ آپ کون ہیں، بیٹھے ہیں کس لیے در دبی زباں سے کہا کہ غریب ہو پلا دے آب مجھے بہر ساقی، یہ سن کے نظر امام انام لے آئے، محل میں جا کے وہ پانی کا جام لے، وہ آب پی کے بھی اٹھے نہ، جب تو اس نے کہ پانی پی چکے اب گھر کو جاؤ، بہر اسیر کرنے کو مسلم کہ پھرتے ہیں عیال فکر میں ہوں گے کہ رہ گئے کس، عیال فکر میں ہوں گے کہ رہ گئے کس، غضب ہے پھر جو غریبوں کے دل کو کرنا پڑے، تلاش میں کوئی بی بی کہیں نکل
سے چھٹ کے کلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے نظر کروں گا۔ اس کلام کے شاعر ہیں جناب دیبل شاہدی صاحب، اور اس میں بینیا شعر جو کہے ہیں وہ ہمارے سوز خان ساتھی نسیم اسلم صاحب کے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، ایک مرتبہ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ ذمہ دار کربلا تھا اس لیے خاموش تھا، ذمہ دار کربلا تھا اس لیے خاموش تھا، صبر نے زہ پر چڑھا تھا اس لیے خاموش تھا، ذمہ دار کربلا تھا اس لیے خاموش تھا، چاہتا تو ایک پل میں خشک ہو جاتی فرات، وہ وفاؤں کا خدا تھا اس لیے خاموش تھا، وہ وفاؤں کا خدا تھا اس لیے خاموش تھا، نہر سے خیمے ہٹانا کب یہ ممکن تھا، مگر فیصلہ شبیر کا تھا اس لیے خاموش تھا، فیصلہ شبیر کا تھا اس لیے خاموش تھا، حر کلام شاہ کا کس طرح سے دیتا جواب، حر کلام شاہ کا کس طرح سے دیتا جواب، دل میں خوف فاطمہ تھا اس لیے خاموش تھا، پوچھتے ہو کہ فدق پر کیوں علی بولے نہیں، تابعدار مصطفیٰ تھا اس لیے خاموش تھا، تابعدار مصطفیٰ تھا اس لیے خاموش تھا،
حرن بخشش کے سوا کچھ بھی نہ مانگا شاہ سے، پر اسے سب کچھ پتا تھا، اس لیے خاموش تھا۔ اور قاتلوں کو بے سبب چھوڑا نہیں سجاد نے، قاتلوں کو بے سبب چھوڑا نہیں سجاد نے، مار کا مختار کا تھا، اس لیے خاموش تھا۔ مار کا مختار کا تھا، اس لیے خاموش تھا۔ صبر پر خنجر چلائے، ظلم کی اتنی مجال، صبر پر خنجر چلائے، ظلم کی اتنی مجال، سر کو سجدے میں رکھا تھا، اس لیے خاموش تھا۔ سر کو سجدے میں رکھا تھا، اس لیے خاموش تھا۔ مسکراہٹ سے ہرایا اس نے فوج شام کو، مسکراہٹ سے ہرایا اس نے فوج شام کو، خشک اصغر کا گلا تھا، اس لیے خاموش تھا۔ خشک اصغر کا گلا تھا، اس لیے خاموش تھا۔ اور دست عابد اس لیے دیبل نہ پہنچے تیغ تک، ظلم بے بس ہو چکا تھا، اس لیے خاموش تھا۔ ذمہ دار کربلا تھا، اس لیے خاموش تھا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى وليه ووصيه وعمينه وخليفته وذريته وباب الحكمة سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما لبقية الله في الأرضين وحجته على العالمين أما بعد فقال حسين بن علي عليه السلام أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي وأريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. عزیزان محترم اور نہایت ہی واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء، ہماری گفتگو کا عنوان حسینی معاشرے کی خصوصیات ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے کہ جو حسینیت پہ مشتمل ہو اور وہ ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا مقدمہ قرار پائے۔ اس موضوع کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس وصیت کو سرنامہ کلام قرار دیا جس میں امام علی مقام نے یہ وصیت اپنے بھائی کو کی اور فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما، میرا قیام، میرا خروج کسی شرارت کے لیے نہیں ہے، نہ میں تخت و تاج کے لیے جا رہا ہوں، نہ میں کسی فساد کے لیے جا رہا ہوں، بل خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اور اس سلسلے میں ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ برائیوں کا خاتمہ کر دیا جائے اور معاشرے میں نیکیاں قائم ہوں،
اور اس سلسلے میں میں اپنے نانا کی سیرت پہ چلوں گا اور اپنے بابا کی سیرت پہ چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ محرم میں انسانوں کے اندر تبدیلی کے لیے، انسانوں کے اندر انقلاب برپا کرنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کا انتخاب کیا کہ اہل بیت اس مہینے میں ایک ایسا معرکہ برپا کریں، ایک ایسا قیام کریں کہ یہ قیام قیامت تک آنے والے لوگوں کے دلوں اور روحوں کو تبدیل کر دے۔ اور یہ کام سارے انبیاء نے کیا اپنی اپنی زندگی میں۔ حضرت آدم کی پوری زندگی گزر گئی، اور پھر اسی طرح سے حضرت نوح کی ذمہ داری رہی۔ اللہ کے بڑے بڑے انبیاء اسی راہ میں انہوں نے بڑی قربانیاں دیں، لیکن 61 ہجری کے بعد یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حسین ابن علی کے کندھوں پہ رکھی کہ اب قیامت تک جو انسان بھی تبدیل ہوگا وہ حسین ابن علی کی طرز زندگی سے ہوگا، وہ حسین ابن علی کے قیام، اس کی حرکت، ان کے انقلاب کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دے گا، مگر کب؟ جب انسان بیدار ہو جائے، جب انسان متوجہ ہو جائے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری ان کو دی، اسی وجہ سے انہوں نے جب اس کام کی ابتدا کی سن 61 ہجری میں، اپنے خروج اور قیام کے مقصد کو واضح کیا، اپنے ہدف کو واضح کیا۔ انسان کے لیے بہتر ہے کہ جو کام بھی انجام دے اس کے لیے اپنے ہدف اور مقصد کو معین کرے، کیا چاہتا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، اسی حساب سے وہ حرکت کرتا ہے، اسی حساب سے وہ تیاری کرتا ہے۔ حسین ابن علی کے ذہن میں کیا تھا کہ انشاءاللہ بات کریں گے، اس انقلاب میں کتنی جان ڈالی حسین ابن علی نے کہ 14 صدیاں بیت گئیں، پوری دنیا نے طاقت لگا لی۔ کبھی بھی آپ کو خود بھی معلوم ہے حکومت حسینیوں کے ہاتھ میں نہیں آئی اس طرح سے، کبھی بھی فرزندان حسین کے ہاتھ میں حکومت نہیں آئی، لیکن آپ نے دیکھ لیا ایک حسین تنہا 14 صدیوں میں، یعنی 61 ہجری میں حسین خود تنہا لڑ رہے تھے، اور 61 ہجری کے بعد حسین کا قیام اور ان کی حرکت لڑ رہی تھی، ان کا نظریہ لڑ رہا تھا، ان کی وہ آئیڈیولوجی۔ سارے یزیدی ایک طرف تھے، ساری حرکتیں ایک طرف تھیں، ساری طاقتیں ایک طرف تھیں، مگر اس طرف حسین ابن علی تھے۔ کوئی یزیدیت کا طوفان کربلا کے واقعے کو روک نہ سکا۔ اس میں اتنی جان ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کارنامہ کس طرح کیا، وقتاً فوقتاً بات کریں گے ہم اس پہ۔ ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم اپنے امور کو مشخص کریں، ان اہداف کو، خصوصی طور پہ اس عزاداری کو، ان ایام کو۔ یہ عزاداری کیوں برپا کرنا چاہتے ہیں، کیا مقصد ہے اس کا، کیوں 10 دن یہ کام کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عادتاً یہ کام کر رہے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کیونکہ بڑے کرتے تھے ان کی رسم کو نبھایا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو محض ثواب کی خاطر آ رہے ہوں،
صرف پوسا دینے آیا جا رہا ہو، یعنی صرف یہ نہ ہو مقاصد. ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے کہ وہ کیا ہدف ہے، وہ کیا پروگرام ہے میرا ان عاشورائی مجالس سے، ان عزاداریوں سے. کیا یہ کوئی اور انجام نہیں دے سکتا تھا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود یہ سمجھوں کہ آیا یہ عزاداری، اس کی شناخت پیدا کروں، آیا یہ عزاداری موروثی ہے، آیا یہ عزاداری ایک رسم ہے، آیا یہ عزاداری ایک عادت ہے، یا یہ ایک فرصت ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، یا یہ ایک انتخاب ہے؟ یہ ہر ایک کو نہیں ملا، آپ کا انتخاب کیا گیا. دنیا کے اندر بڑے بڑے دانشور موجود ہیں، بڑے بڑے مفتیان موجود ہیں، مگر اس فرض عزا سے دور ہیں. وہ یہاں نہیں ہیں، آپ یہاں پہ ہیں. آیا فرش عزا پہ آنا باعث فضیلت ہے؟ آیا عزادار ہونا باعث فضیلت ہے؟ آیا امام حسین کا نام لینا باعث فضیلت ہے؟ ان پہ گریہ کرنا باعث فضیلت ہے؟ آیا مجلسوں کا برپا کرنا باعث فضیلت ہے؟ تو یہ فضیلت آپ کے لیے کیوں منتخب کی گئی؟ وہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ جسے اللہ فضیلت دیتا ہے اس سے کچھ چاہتا نہیں ہے؟ آیا اس سے کیا چاہتا ہے؟ وہ کون سا بڑا کارنامہ ہے جو دنیا کا کوئی آدمی انجام نہیں دے سکتا؟ مفتی ہو تو اپنی جگہ، عالم ہو تو اپنی جگہ، دانشور ہو تو اپنی جگہ، جتنے بڑے لوگ ہوں، لیکن یہاں یہ قید نہیں ہے. یہاں چھوٹے بھی ہیں، یہاں بڑے بھی ہیں، یہاں امیر بھی ہیں، یہاں غریب بھی ہیں، یہاں ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں. انتخاب کیے گئے، چنے گئے، اور پھر فضیلت دی گئی. ہم نے جیسے کہ عرض کیا کہ مولا نے فرمایا کہ صرف بکا نہیں، تباہ کا فلہ الجنہ. امام صادق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حسین پہ صرف رونے کی شکل بنا لے تو اس پہ جنت واجب ہے. تو یہ مجمع اہل جنت کا ہے، تو یہ فضیلت کیوں عطا کی ہے؟ کیا میں نے کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کیا وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ ہدف کیا ہے؟ وہ ان 10 دنوں میں مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یا پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ عزیزان محترم توجہ کریں، تاریخ میں کچھ ذمہ داریاں دین کا مسئلہ ہو یا دنیا کا، اس سے فرق نہیں پڑتا، انسان پر، کسی فرد پر یا کسی قوم پر لگا دی جاتی ہیں جبراً، وہ اس کا حصہ نہیں ہوتی. میں مثال دوں سمجھانے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس نے پالا؟ کس کے گھر میں پلے؟ کون ان کا کفیل تھا؟ کون ان کے اخراجات اٹھا رہا تھا؟ یہ سارے کام کون، کس کے محل میں ہو رہے تھے؟ یہ کون تھا؟ حضرت موسیٰ کے اخراجات اٹھانے والا کون تھا؟ یہ کس کی آغوش میں آتے تھے؟ یہ کھلاتا کون تھا؟ یہ پلاتا کون تھا؟ آپ یقیناً یہی کہیں گے کہ جی وہ فرعون کے دربار میں تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے آپ میں سے کیا کوئی یہ کہے گا جو موسیٰ کو پالے؟ اب توجہ کریں، تاریخ عبرت ہے. تاریخ اگر درس نہ ہو تو مشغلے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، پھر یہ سرگرمی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر اس میں سوچ نہ ہو،
اگر اس میں فکر نہ ہو، اگر اس کے پیچھے ایک فلسفہ نہ ہو، پھر تاریخ کچھ نہیں ہے، پھر یہ مردوں کے قصے ہیں، پھر یہ گزشتگان کے قصے ہیں، پھر یہ وقت کا زیان ہے۔ موسیٰ کو پالا کس نے؟ کہ فرعون نے۔ کہ کھاتے کس کا تھے؟ کہ فرعون کا۔ کہ پیتے کس کا تھے؟ کہ فرعون کا۔ اسی کے گھر میں رہتے تھے، وہی پال رہا تھا۔ یعنی جو موسیٰ کو پال رہا تھا، جو موسیٰ کا سب کچھ کر رہا تھا، ایک ذمہ داری اس پر عائد تھی کہ وہ یہ کام کرے۔ آیا اس ذمہ داری نے اسے بچا لیا؟ یعنی کیا یہ ذمہ داری نجات کا سبب بنی؟ کوئی ہم میں سے کہہ سکتا ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس کی، فرعون کی، وہ بچ گیا، وہ محفوظ ہو گیا، اسے ثواب ملے گا کیونکہ اس نے یہ کام کیا، اس نے وہ کام کیا؟ ایسا نہیں ہوا۔ یعنی ذمہ داری نبھائی، اور اس کے بعد ایسی بات بھی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے موسیٰ نے کبھی کہا ہو، تاریخ نے کبھی لکھا ہو کہ جی وہ جناب موسیٰ رات کو بھوکے سوتے تھے۔ یہ ان کا خیال ہی نہیں رکھتا تھا، اس نے کوتاہی کی تھی۔ آپ نے کہیں پڑھا تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ کہ موسیٰ کبھی بھوکا سوئے ہوں، موسیٰ نے کبھی کپڑے نہ پہنے ہوں؟ موسیٰ وہیں رہتے تھے۔ تاریخ گزر گئی، آپ نے دیکھا تاریخ نے پلٹا کھایا فوری طور پہ، اور فرعون کی نجات نہ ہوئی بلکہ فرعون اسی طرح غرق ہو گیا جس طرح اسے غرق ہونا تھا۔ موسیٰ اسے نہیں بچا سکے۔ یہ تقدیر ہے ملتوں کی۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر وقت کا موسیٰ میرے گھر میں پل رہا ہو، اب توجہ کریں، تو میں نجات یافتہ ہوں، اور میں موسیٰ کو کھانا دے کے یہ سمجھوں کہ یہ مجھے بچا لیں گے۔ کیوں نہ بچا سکے موسیٰ؟ اچھا یہی کا مسئلہ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم کا کفیل کون تھا؟ امامت کا آغاز ابراہیم سے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ہر نبی پہ یہ ابراہیم پہ ہر نبی نے افتخار کیا، حتیٰ کہ مولا کائنات بھی افتخار کرتے تھے، جانتے ہو کہ میں بت شکن کیوں ٹھہرا؟ اس لیے کہ میں فرزند ابراہیم ہوں۔ افتخار کیا ائمہ نے ابراہیم کی شخصیت میں۔ ابراہیم کو پالا کس نے؟ ابراہیم کا کفیل کون تھا؟ آزر۔ اور آزر آپ کو پتہ ہے مسلمان نہیں تھا، وہ بت تراش تھا۔ ایک ذمہ داری عائد ہے اس کے اوپر، وہ ابراہیم کو پالے، وہ ابراہیم کا محافظ بنے، وہ ابراہیم کو بچائے، وہ ابراہیم کی دیکھ بھال کرے، جیسے موسیٰ کے لیے تھی۔ فرعون یہی کام کرتا تھا۔ لیکن جیسے ہی بعض تاریخوں نے لکھا اس بات کو، اور بعض مورخین نے، بعض مفسرین نے، کہ جیسے ہی حضرت ابراہیم نے، البتہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، ابراہیم نے جیسے ہی آزر کے لیے دعا کی، خدا نے کہا خبردار، کافر کے لیے دعا نہیں، روک دیا، ان کے لیے استغفار نہیں۔ تو یہ تو نبی کو پال رہے ہیں، یہ نبی کو پالا ہے، نبی کے کفیل بنے، یہ ذمہ دار ہیں۔ نبی کو پالنا فضیلت نہیں ہے، نبی کو کھلانا فضیلت نہیں ہے، وہ فضیلت ہے۔ یہ سارے کام کرنا فضیلت کا بنتا ہے۔ اللہ نے بہت ہی خوبصورت ایک فرصت آپ کے حوالے کی تھی،
ایک موقع آپ کے حوالے کیا تھا۔ عزیزان محترم، ہمیں سوچنا یہ اور اپنے آپ سے یہ سوال کرنا، یہ ذمہ داری فرعون نے منتقل کر دی اور خود غرق ہو گیا۔ یہ ذمہ داری اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ آیا یہ ذمہ داری کہیں اتنی تو نہیں ہے کہ بس اس ذمہ داری کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے، بس یعنی جبری تو نہیں ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی میرا کام بس اتنا ہی تھا کہ اپنے والد سے لوں اور اپنے بیٹے کو دے کے چلا جاؤں یہ امام بارگاہ۔ آپ نے کیا کیا؟ یہ عزاداری اس لیے تھی کہ والد سے لو اور بیٹے کو دے کے چلے جاؤ اور بیٹا پھر اپنے بیٹے کو دے کے چلا جائے، یعنی بس اتنی ذمہ داری تھی، تو یہ تو جبری ہو گئی۔ توجہ کریں، یہ تو جبری ہو گئی، یعنی وہاں سے لیا یہاں دے دیا۔ اس عزاداری نے کیا کیا ہے؟ اس عزاداری کی نسبت میں نے اس سے استفادہ کیا کیا؟ بالکل اسی طرح سے جیسے موسیٰ کو پالتا رہا، اب توجہ کریں، یعنی موسیٰ کو پالتا رہا، موسیٰ کو بڑا کرتا رہا اور جب جوان ہوا تو معاشرے کے حوالے کر دیا۔ آپ نے کیا استفادہ کیا؟ آپ غرق ہو گئے۔ آپ نے موسیٰ سے کیا استفادہ کیا؟ آپ موسیٰ کو پال ہی رہے تھے بس۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا میں عزاداری کو صرف بڑا کر رہا تھا۔ پہلے ایک امام بارگاہ تھا، اب 2 کر دیے۔ پہلے ایک کمرہ تھا، اب بڑے کر دیے۔ پہلے 2 افراد آتے تھے، اب 50 کر دیے۔ یعنی وسعت دی ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے بیٹے کو دے کے چلا گیا۔ اس کے علاوہ کیا کیا؟ تو یہ کام تو دوسروں نے بھی کیا ہے۔ اب توجہ کریں، یعنی موسیٰ کو پالا، موسیٰ کو بڑا کیا، موسیٰ کو کھلایا، موسیٰ کو پلایا، اور پھر یہ ذمہ داری معاشرے کے حوالے کر دی۔ نہیں بچ سکا۔ اچھا برعکس کر لیں، قابیل کو کس نے کھلایا؟ قابیل کس کے ہاتھوں سے کھاتا رہا؟ نبی معصوم کے ہاتھوں سے۔ جو نبی معصوم کے ہاتھوں سے نوالا جائے وہ تبرک نہیں ہے۔ ابو البشر اپنے ہاتھوں سے جسے نوالا دے، جسے پلائے وہ سبیل نہیں ہے۔ یعنی کھلائے تو تبرک، پلائے تو سبیل، اور عام آدمی نہیں ہے۔ نبی مکرم ابو البشر، مگر کیا ہوا؟ یہ غرق کیوں ہو گیا؟ یہ جہنم میں کیوں چلا گیا؟ یہ قاتل کیوں بن گیا؟ کہ اس لیے کہ نبی کا کھایا ضرور ہے۔ اب توجہ کریں، نبی کا کھایا بھی ہے، نبی کا نہیں کھایا، نبی کا کھایا، نبی کے ہاتھ سے کھایا۔ اب توجہ کریں، نبی کا پیا، نبی سے پیا، تب بھی نہیں بچ سکا۔ میں تو تبرک امام حسین سے بھی ڈائریکٹ نہیں لیتا، میں تبرک کھا کے یہ سمجھوں یہ مجھے بچا لے گا، تو پھر یہ قابیل کو کیوں نہیں بچایا؟ پھر یہ قابیل کیوں نہیں بچا؟ جو نبی کا کھاتا رہا، نبی سے کھاتا رہا۔ اچھا نبی، یا آپ نوح کے بارے میں تو یہ کہیں گے کہ وہاں والدہ خراب تھی، نوح کی بیوی کے بارے میں تو یہ کہہ سکتے ہیں، اماں حوا کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے آپ، یعنی والدہ بھی طاہرہ۔ آپ توجہ کریں، عظیم بیوی ہیں جناب حوا، جناب حوا کا شمار بزرگان خواتین میں ہوتا ہے، اتنے بلند مقام پہ ہیں،
یعنی اتنی بڑی ماں کے زیر کفالت رہا، آغوش میں پلتا رہا، پھر کیا ہوا؟ یہ عبرت نہیں ہے معاشرے کے لیے؟ ذمہ داری یعنی میرا کام جو ہے وہ صرف امام بارگاہوں کو بڑا کرنا ہے، عزاداریوں کو بڑا کرنا ہے کیونکہ میرے پاس پیسہ ہے. پہلے چھوٹا سا لیا تھا، بڑا کر دیا، اپنے بیٹے کو دے کے چلا گیا، اور میں اس پہ خوش ہو گیا کہ میں نے عزاداری کو پھیلا دیا. آپ نے پھیلا کے دوسرے کے حوالے ذمہ داری کی ہے، بس اس سے زیادہ کام نہیں کیا. اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کیا. آیا مجھے اپنے آپ سے سوال نہیں کرنا چاہیے کیا میں نے اس سے زیادہ کچھ کیا؟ یا تو تبرک کھایا، یا سبیلے پی، یا پھر امام بارگاہ میں شرکت کر کے وسعت دی ہے. اس کے علاوہ کچھ کام کیا؟ آیا خدا نے جو مجھے فضیلت دی تھی وہ انہی کاموں کے لیے؟ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا تھا؟ یہ اتنا بڑا کام تھا کہ جس کے لیے کہا کہ جنت واجب ہے، سبیلے تو آپ جسے پلا لیں، سوائے ان چند لوگوں کے جن کے نکاح باطل ہوتے ہیں ان کی بات ہے. توجہ کیا آپ نے؟ آیا میں اس پہ خوش ہوں؟ آپ یقین کیجئے یہ قوموں، یہ ذمہ داریاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا. ہم صاحب فضیلت ہیں. قرآن نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی فضلتکم علی العالمین. محلے پہ نہیں، وطن پہ نہیں، علاقوں کی بات نہیں کی ہے، علی العالمین. یا بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں فضیلت دی عالمین کے اوپر. اور پھر فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ ذِلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ہم نے تمہیں فضیلت عطا کی تھی عالمین پر. اور پھر سنو وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، تم اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے ہو. تمہیں پتہ ہے جس طرح ہم نے تمہیں فضیلت دی تھی، اب سنو ذلت کا توق تمہارے گلے میں ڈال رہے ہیں. ختم. آپ کیا سمجھتے ہیں اور میں کیا سمجھتا ہوں؟ کیا صرف بنی اسرائیل پہ عذاب ہوا ہے؟ عاد و سمود پہ عذاب ہوا ہے قوم، قرآن میں تذکرہ موجود ہے، لیکن تذکرے بنی اسرائیل کے ہیں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ عاد و سمود کو صاحب فضیلت نہیں بنایا تھا. توجہ کریں، عاد و سمود کو صاحب فضیلت نہیں بنایا تھا، وہ صاحب فضیلت نہیں تھے. تم پہ منہ و سلوہ اتارتے رہے، تمہاری ہر بات کو مانا. سب سے بہترین لوگ تمہیں عطا کیے ہم نے، سب سے بہترین چیزیں تمہیں عطا کی، زمان تمہیں عطا کیا، ہاتھی تمہیں برجستہ دیا، کتاب تمہیں برجستہ دی ہے، تم سے بڑی محبت کی ہے. انی فضلتکم علی العالمین. غضب یہی تھا جس سے پیار کیا. آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی کو فضیلت دیتا ہے تو اس میں کوئی خوبی نہیں ہوتی؟ فضلتکم علی العالمین، کس قدر خوبیاں ہوں گی کہ جو کہا اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں عالمین پہ فضیلت عطا کی. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ،
یہ کیسے تبدیل ہو گئی قوم؟ یہ اتنی صاحب فضیلت تھی اور پھر اتنا گرا، اس کا وقار اتنا گرا، یہ اتنی ذلیل ہوئی کہ آج بھی پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ بدنام اور ذلیل اسرائیل ہے. اور یہ بات آپ کو پتہ ہے کیوں ایسا ہوا؟ کیا اس لیے کہ جب تک آپ جب مطالعہ کریں گے تاریخ کا تو تاریخ آپ کو اس کا جواب دے گی کہ جب تک بنی اسرائیل اپنے رہبر اور اپنے معاشرے کی نسبت اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے، عالمین پہ صاحب فضیلت رہے، اور جیسے ہی اس ذمہ داری سے روگردانی کی، ضربت علیہم الذلہ، یہ ذلیل ہو گئے معاشرے کے. عزیزان محترم، پیغمبر نے پتہ کیا فرمایا؟ پیغمبر نے اپنی امت کی جب تشبیہ دی نا تو حضرت آدم کی امت سے نہیں دی، نہ حضرت نوح کی امت سے دی، نہ قوم عاد و ثمود سے دی. آپ نے فرمایا میری امت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ہو بہو ہے، صاحب فضیلت علی العالمین. کیا یہ حدیث ہم سب کو متوجہ نہیں کرتی کسی طرف؟ صاحب فضیلت، اور اس میں توجہ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے. ہمیں ان عزاداریوں سے کیا لینا ہے؟ ان کی نسبت ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یعنی ایک منت مانوں اور اسے پورا کر دوں کہ میں نے منت مانی تھی کہ حضرت عباس کا علم اٹھانا ہے، بس میری آرزو تھی کہ مجلس میں شرکت کروں، بس. یعنی یہ ذمہ داری ہے؟ اتنے بڑے مارکے کو جو برپا کیا گیا، جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں، آپ یقین کیجئے سادات قتل کر دیے گئے، دیواروں میں چن دیے گئے، پیچھے نہیں ہٹے، کھڑے رہے. کوئی مددگار نہ تھا تو کیا ہوا؟ کوئی آواز میں لبیک کہنے والا نہ تھا تو کیا ہوا؟ مگر عزاداری کو نہیں چھوڑا، قیام کیا، حرکت کی، معاشرے کی اصلاح میں لگے رہے. اور دیکھیں امتوں میں ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا تبدیلیاں. ہمارے پاس جو مارکہ کربلا ہے وہ بہت اچھا ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے. مارکہ کربلا میں دو کردار آپ کے سامنے ہیں. ایک عالی ترین کردار، آپ حسین ابن علی جیسا با کمال مجاہد پا نہیں سکتے، آپ یزید جیسا پست انسان نہیں پا سکتے. اتنا پست تھا یزید، آپ سوچ نہیں سکتے. اگر آپ یزید کے کارنامے پڑھنا شروع کر دیں، اتنا پست تھا، آپ جتنا بھی سوچیں اس سے زیادہ پست تھا یزید. یہ دو مارکے تھے، امام علی مقام کا اور یزید کا. یزید کا سپہ سالار پتہ ہے کون ہے؟ پسترین انسان کا سپہ سالار عمر بن سعد. کون ہے یہ؟ صحابی رسول اللہ کا بیٹا، صحابی رسول اللہ کا بیٹا. یہ کیسے تبدیل ہو گیا؟ یہ ملت کو کیا ہوا؟ یہ یزید کا سپہ سالار کیسے بن گیا؟ یہ نشیب و فراز ملتوں کے، یہ کیا ہوا اسے؟ یہ تو رسول کے پاس رہتا تھا، اس کے والد تو رسول کی بد میں تھے. یہ صحابی تھا، اس کا والد صاحب، یہ ان کا بیٹا، اور یہ بہت معروف تھا، اور اس کے بہت سارے قصے
خود بھی رسول اللہ کے ساتھ ہیں، خود بھی نقل کرتا ہے، عمر سعد خود بھی نقل کرتا ہے کہ میں نے اس طرح دیکھا رسول کو، میں نے اس طرح حسین کو رسول کے ساتھ دیکھا۔ یہ بہت سارے قصے ہیں۔ پھر یہ وہاں کیسے چلا گیا؟ یہ کیا ہوتا ہے معاشرے میں؟ اچھا امام حسین کی طرف آ جائیں، یہ ایک نہیں ہے، اور بھی بہت سارے، آپ یزیدی ٹولے میں پڑھیں، بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو۔ یہ ایک ہی مثال دی ہے میں نے۔ آپ ادھر آ جائیں امام حسین کی طرف، اگر عاشورے کے دن کی تاریخ کو نکال دیں تو بہت سارے امام حسین کی طرف آپ کو لوگ ایسے ملیں گے کہ آپ انہیں قبول نہیں کریں گے۔ عاشور کے دن نے انہیں بچا لیا اور وہ علیہ السلام ہو گئے۔ یہ کربلا کا پہلا اثر، یہ کیا ہوا قوموں کو؟ یہ ادھر سے ادھر کیسے آ گئے؟ یہ تبدیلی ہوئی ہے ملت میں۔ حضرت علی علیہ السلام کا گھر جلتا رہا، کوئی آیا بچانے؟ کوئی بچانے نہیں آیا۔ حضرت زہرا کی پسلیاں ٹوٹی، وہ 2 گھنٹے کھڑی رہی دربار میں۔ ایک دن کی، ایک خوب توجہ کر، ایک دن کی بات نہیں تھی مصائب، جب تک زندہ رہی مصائب برداشت کرتی رہی۔ یہ ان کا مرثیہ تھا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیال۔ کسی نے بھی ایک دن آ کے یہ نہیں پوچھا کہ بی بی درد کیا، نہیں پوچھا، نہیں روئے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی، لوگوں نے بغاوت کر دی آپ کے خلاف، امام مجبور ہوئے۔ آپ یقین کیجئے جو خط لکھے گئے، یہ قومیں تباہ کیسے ہوتی ہیں؟ ہم عزاداری سے چاہتے کیا ہیں؟ ہم کیوں آئے یہاں پہ؟ امام حسین پہ گریہ کر دیں، بس ایک مقصد ہونا چاہیے، اسے معین کرنا ہے ہمیں۔ نہیں آئی قوم۔ امام حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ قوم نہیں نکلی۔ آپ زیادہ بھی لگا لے تو 100 سوا 100 150، اس سے زیادہ نہیں آئے لوگ۔ امام بلاتے رہ گئے، اور کس بے دردی سے شہادت ہوئی آپ تاریخ میں دیکھ نہیں سکتے۔ بیویاں کس طرح سے اسیر ہوئی، آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا وہ چیپٹر۔ کیوں نہیں آئی ملت؟ اچھا اتنی قربانی دی تھی، اب تو انقلاب آ جاتا۔ سید سجاد 34 سال روتے رہے، ملت نہیں نکلی، قوم بیکار ہو گئی تھی۔ 5ویں امام، 6ٹھے امام، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام زندانوں میں یا نظر بند، سب کے سب شہید، سب کے سب زہر سے قتل ہو گئے، شہید کر دیے گئے۔ اور یہ ملت اتنا گری کہ خدا بند متعال کو اب میدان میں خود آنا پڑا، اور امام کو اب شہادت سے بچانا پڑا۔ اب کس پہ؟ اب ملتیں اٹھیں گی بچانے کے لیے، اب کوئی نہ آئے گا۔ لہذا خدا بند متعال نے پردہ غیبت سے امام کو محفوظ کر لیا، یعنی خود میدان میں آئی قدرت۔ یہ کیا ہوا ملتوں کو؟ جنگ بدر کس نے لڑی تھی؟ جنگ احد کس نے لڑی تھی؟ ہم نے 83 جنگیں لڑی،
پیغمبر کے ساتھ 83 جنگیں لڑی گئیں. ہر جنگ میں حضرت علی اکیلے تو نہیں لڑ رہے تھے، بعض میں اکیلے بھی لڑے، لیکن مجاہدین گئے، یہی مجاہد تھے. اور حضرت زہرا نے اشارہ بھی کیا، کیا تم نہیں تھے؟ تم ہی تھے، تمہارے کندھوں پہ یہ ہوا، تم نے جنگ بدر لڑی، تم نے جنگ احد لڑی، تم نے وہ جنگ جیتی، تم نے یہ کارنامہ انجام دیا، اب کیا ہو گیا تمہیں؟ اور پھر یہی تو ملت ہے. میں فرد کی بات نہیں کر رہا، فرد نہیں، فرد تو چینج ہوتے رہے. اسی ملت نے بدر جیتی، اسی ملت نے احد جیتی، ہاری بھی جیت لی. اسی ملت نے یہ جنگیں جیتی، اور پھر جب زہرا کا دروازہ جلانے لگے تو یہی ملت خاموش گھر میں بیٹھ گئی. ایز اے ملت، ایز اے قوم یہ گھر سے نہیں نکلی. اور پھر یہی ملت خاموشی کے ساتھ آگے بڑھتی رہی. یہی ملت تو ہوگی کہ جو زمینہ فراہم کرے گی ظہور امام زمانہ کا. یعنی دو ملتیں ہیں، یعنی کہا یہ جائے یہی ملت جب امام زمانہ کے ابتدائی دور میں آئی تو سبب غیبت بن گئی، اور جب یہی ملت وقت کے بعد آئی تو سبب ظہور بن گئی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک سبب غیبت اور ایک سبب ظہور. بس یہی دیکھنا ہے عاشورہ میں کہ آخر وہ ملتوں کے اندر کون سی صفتیں ہوتی ہیں کہ کچھ صفتیں سبب غیبت بن جاتی ہیں اور کچھ صفتیں سبب ظہور بن جاتی ہیں. اگر ہم نے ان 10 دنوں کے اندر ان صفتوں پہ غور نہ کیا، ان کی معرفت حاصل نہ کی، اور آپ نے دیکھ بھی لیا یہی ملت چینج ہوئی پھر، اور امام نے ظہور کیا، الگ سے لوگ نہیں آئے. اس کا مطلب یہ ملت کیا کر رہی تھی؟ بیچ والی. یہ بیچ کی ملت نے کیا کیا؟ خوب توجہ کریں، بات ختم ہو گئی. یعنی کیا یہ جو ملت امام حسین کے دور میں تھی، جو فرد وہاں موجود تھے وہ تو چلے گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، امام زمانہ کے، خوب توجہ کریں، امام زمانہ کے دور میں جو افراد آئے وہ دور تو نہیں تھا کہ جب نئے پیدا ہوئے ہوں. نئے پیدا نہیں ہوئے، توجہ کریں کیا کہہ رہا ہوں، نئے پیدا نہیں ہوئے، آسمان سے نہیں اترے. تو انہوں نے یہ کہاں سے سیکھا کہ ہمیں قیام کرنا ہے، ہمیں اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کرنی ہے؟ اپنی پہلی قوم سے، اپنی پہلی امت سے، انہوں نے اپنی پہلی امت سے، انہوں نے اپنی پہلی امت سے. اس کا مطلب یہ بیچ والی ساری امتیں صرف ایک بات کو یہاں سے وہاں بھیجتی رہی، وہاں سے وہاں بھیجتی رہی، وہاں سے وہاں بھیجتی رہی، اور کچھ نہیں کیا. یہ کربلا کیسے پہنچی؟ یہ کربلا وہاں تک کیسے چلی گئی؟ یہ معاشرہ حسینی وہاں کیسے منتقل ہو گیا؟ کہ ملتوں نے پہنچایا سینہ بسینہ. تو یہ صرف پہنچائی رہی تھی، برپا نہیں کر رہی تھی. اب الحمدللہ ہم نے ملتوں میں وہ انقلاب دیکھا کہ جہاں ساری ملتیں مایوس ہو گئی تھیں، اور آپ نے دیکھ لیا ایک ملت نے کیسے قیام کیا. یہی تو ملت تھی، یا اس کے علاوہ تھی ملت؟ جو بزرگان یہاں موجود ہیں پتہ ہے، آپ پیچھے چلے جائیں، 100 سال پیچھے چلے جائیں، یہی ملت تھی کہ سپر پاور یزید وقت کے ہاتھوں کھلونا بنی ہوئی تھی. یہی ملت تھی کہ جو
یزید وقت سے بھیک مانگ رہی تھی، اور آج یہی ملت ہے کہ یزید وقت اس سے بھیک مانگ رہا ہے. آپ توجہ کریں. یعنی پوری دنیا مل کر بھی اس قوم کو جھکا نہ سکی. آپ نے دیکھ لیا، یعنی 40 سال تک پوری سپر پاوروں نے یہ زور لگا لیا کہ اسے جھکائیں، جھکا نہ سکی. مگر جب کردار حیدری پیدا ہوا اور اس قوم نے صرف 40 دن کے لیے پابندی عائد کی تو یزیدیت گھٹنوں پہ آ گئی. اس لیے کہ پہلے عزاداری منا رہے تھے، 100 سال پہلے عزاداری منا رہے تھے. جب تک حسین زبان پہ تھے عزاداری مناتے رہے، جب حسین روح میں اتر گئے تو عزاداری برپا کر کے حکومت اسلامی قائم کی. اور آپ کو دکھا بھی دیا، دنیا کو بتا بھی دیا کہ اگر حسین زبان سے دل میں اتر جائے تو یزیدیت گھٹنوں پہ آ جاتی. یہ بات میں کہہ رہا ہوں، ہندوؤں سے پوچھے. آج ہندو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی لیڈر ہے تو خامنہ ہی. میرا مذہب کوئی بھی ہو، میرا لیڈر خامنہ ہے. ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. ہمیں اس عشرے میں اپنے اندر ان سوالوں کو جنم دینا ہے. اگر یہ سوال موجود نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا، وہ کون سی صفتیں تھیں کہ سب یزید کے سامنے خاموش ہو گئے، کہیں وہ صفت مجھ میں تو نہیں پائی جاتی، تو عزاداری کے توسط سے اسے دور کر لوں. کیونکہ اب تو مجھے پتہ چل جائے گا. ایک فرصت ہے معاشروں کو تبدیل کرنے کی، یزیدیت کو ڈھانے کی. امام نے، ہم نے عرض کیا تھا، یزید کو قبول نہیں کیا، یزید کے ساتھ رہنا قبول نہیں کیا. کہ میں اس معاشرے میں زندہ نہیں رہ سکتا جس میں یزید ہو. والہیہات من الذلہ، یہ ذلت ہے. یزید حاکم ہو اور حسین زندگی کرے، یہ ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. والہیہات من الذلہ. اور وہ کون سے صفات ہیں کہ جو اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جو امام وقت کے لیے زمینہ فراہم کر دیں اور پھر قیام کر سکیں. عزیزان محترم، جو ملتیں بڑی ہوتی ہیں، جن کی فضیلتیں بڑی ہوتی ہیں، ان کی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی فضیلت دی ہے تو پھر امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوگا. صرف تبرک کھانا، سبیلے پینا، گریہ کرنا، رونا امام حسین پہ اور پھر گھر چلے جانا، اس کے بعد اگلے سال پھر آ جانا، یہ تو وہ بڑے امتحانات نہیں ہیں. اس پہ ہمیں غور کرنا، اس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور آپ نے دیکھ لیا جن کی فضیلتیں سب سے بڑی تھیں ان کی مصیبتیں سب سے بڑی تھیں. تاریخ میں ایسی مصیبت دیکھی نہ گئی. آج تک کسی بھی نبی کی بیٹی کو اس طرح نہیں لایا گیا. آج تک کسی بھائی نے اپنی بہن کو اس طرح سے گرتے ہوئے نہیں دیکھا. مجھے نہیں معلوم کیا گزری ہوگی خاندان اہل بیت پر. عزیزان محترم، بڑا مقام تھا اہل بیت علیہ السلام کا. آپ کو معلوم ہے، آج تذکرہ ہے ایک ایسے شخص کا جس نے کربلا کی عظیم فرصت سے استفادہ کیا اور اپنی زندگی کو بدل کے رکھ دیا، تبدیل کر دیا. یقیناً ہم اسی کو کہیں گے کہ وہ حر تھا. وہ اپنی زندگی میں، اپنے عمل میں، اپنے نظریے میں، اپنی آئیڈیولوجی میں حر قرار پایا. لگامیں فرض پہ ہاتھ ڈالا، لیکن اس کے بعد اپنے آپ کو تبدیل کر دیا
اور اس کا یہ جملہ کہ اور جب پیغمبر کے بیٹے نے اس کو یہ کہا نا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو جانتے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں اس جملے کو پلٹا نہیں سکتا، کیونکہ آپ کی ماں وہ ہیں، آپ کی ماں سیدت نساء العالمین، خاتون جنت ہیں، میں آپ کی ماں کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ عزیزان محترم، میں بس مختصر 2 جملے مصائب کے۔ حر عاشورے کی شب، ہر طرف العطش کی آوازیں ہیں، پانی پانی۔ آپ یقین کیجئے مقتل یہ کہتا ہے حسین کے بچے شدت پیاس سے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جب جسم میں پانی کی شدت بڑھ جاتی ہے، پیاس بڑھ جاتی ہے، پیاس کی شدت جب بڑھ جاتی ہے اور پانی کی کمی ہو جاتی ہے، پھر انسان کی آنکھوں کے سامنے دھندلا پن آ جاتا ہے، انسان آگے چل نہیں پاتا۔ حسین کے بچے زمین پہ لیٹے، کربلا کی خاک پہ لیٹے، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا۔ حسین کے بچے کربلا کی خاک پہ لیٹے ہوئے العطش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، العطش العطش۔ یہ صدائیں اتنی دردناک تھیں، راوی کہتا ہے کہ اتنی دردناک تھیں کہ جب حر کے کانوں میں پہنچی تو آپ یقین کیجئے وہ بیٹھ نہیں سکا، بار بار باہر نکلتا ہے، بار بار داخل ہوتا ہے۔ حر کے بھائی نے کہا اے حر، تو بہت شجاع انسان تھا، تو ایک فرد نہیں ہے، تو ایک ملت ہے۔ اے حر، میں نے تجھے کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا، کبھی اتنا گرفتار نہیں دیکھا۔ حر بات کیا ہے، بتاتا کیوں نہیں ہے؟ کہ یہ آوازیں سن لے، یہ حسین کے بچوں کی آواز ہے، العطش العطش۔ میں سوچ ہی رہا ہوں میں کل زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حسین کے بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اے پروردگارا مجھے معاف کرنا، میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ وہ پریشان بہت تھے، بھائی نے سمجھایا، کہا کہ اچھا اگر اتنے ہی فکر مند ہو تو پھر مولا کے پاس جاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا میں مولا کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ وہ چلے ہیں، کہا کہ بھیا ارے جب آپ اس طرف تھے تو میں ساتھ تھا، ارے جب باہر گئے حسین میں جا رہے ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ارے بھائی بھی ساتھ ہوا، غلام بھی ساتھ ہوا۔ عزیزان محترم، منظر یہ تھا، آپ توجہ کریں، منظر یہ تھا، حر نے اپنے ہاتھوں کو باندھ دیا تھا، کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دیا جائے، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی جائے، میں حسین کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا، میں حسین کے سامنے اس طرح جانا چاہتا ہوں جیسے ایک مجرم ارے اپنے مولا کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے۔ بس عزیزان محترم، ارے حر آئے ہیں، مولا نے آتے ہوئے دیکھا، اکبر کو آگے بھیجا، عباس کو کہا آگے بڑھو۔ ارے حر آئے ہیں، آتے ہی اپنے آپ کو مولا کے قدموں پہ گرا دیا، ہاتھ جوڑ لیے، یبنا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ ارے مولا نے وہ تاریخی جملہ کہا، اے ارے یہ کیا بات کرتے ہو، ہم نے تو تمہیں جب ہی معاف کر دیا تھا جب خیمہ یزیدیت کو چھوڑا۔ بس عزیزان محترم، ارے ایک مرتبہ پریشان بہت ہیں، عاشورہ نمودار ہوئی، ارے روز عاشورہ آیا اور آگے بڑھنا
गिरेंगे, आवाज देंगे या बता। फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारिला हमारी इस क़लील सी इबादत को कबूल फरमा। बारिला जो लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, इनकी आमद को, इनकी नशिस्त को, इनकी समातों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बारिला इनके घरों पे अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। बारिला इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। हम सबको इन मजालिस से बेहतरीन इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। बारिला जो लोग मरीज़ हैं, ख़ुसूसन करीम डिनो साहब हमारी मजलिस के अज़ादार हैं, मरीज़ हैं, अलील हैं, एक शदीद मर्ज़ में मुब्तला हैं, दुआगो हैं। आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के सदक़े से, इस मजलिस अज़ा के सदक़े से बारिला उन्हें और जितने भी अलील और मरीज़ हैं सबको इमाम असर के और इस मजलिस अज़ा के सदक़े से शिफ़ाए कामिला और आजला इनायत फरमा। बारिला तमाम मोमिनीन शान हैदर कर्रार जहाँ कहीं भी हैं, उन सब की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। बारिला परचम इस्लाम, परचम अहले बैत, परचम अज़दारी और परचम पाकिस्तान को सह बुलंदी अता फरमा। बारिला पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। बारिला तमाम मुस्तकबिरीन जहान, ख़ुसूसन अमरीका, इसराइल, उनके हम निवाला हम प्याला जहाँ कहीं भी हैं, जिस जगह भी हैं, अगर लायक़ हिदायत नहीं है नाबूद फरमा। बारिला तमाम मुस्तज़फ़ीन जहान, ख़ुसूसन रहबर अज़ीमुश्शान हुकूमत इस्लामी, पासदारान इन्क़िलाब इस्लामी, हिज़्बुल्लाह, मुजाहिदीन इस्लाम दुनिया के जिस खित्ते में भी हैं, बारिला उन सबको कामयाबी और कामरानी अता फ़रमा। बारिला तमाम उलमा हक़्क़ा मुज्तहिदीन उज़्ज़ाम, ख़ुसूसन आग़ा सिस्तानी की हिफाजत फ़रमा। रहबर अज़ीमुश्शान को तूल उम्र अता फ़रमा। बारिला हम सबको इमाम असर की दौलत करीमा देखना नसीब फ़रमा। बारिला उनके अंसार व अवान में शुमार फ़रमा, उनके जानिसारों में शुमार फ़रमा। बारिला इमाम असर के ज़हूर में ताजील फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि 9:30 बजे मौलाना ज़ेर मिंबर हो जाते हैं। आप हज़ार टाइम का ख्याल रखें। अब्बास यार वफादारा, अब्बास अब्बास यार वफादारा, सकायत फिलानम सकायत फिलानम ऐ मेरे अलमदारम। अब्बास अब्बास यार सकायत फिलानम सकायत फिलानम ऐ मेरे अलमदारम। अब्बास अब्बास यार रहवार से गिरता हूँ, मुझे आके संभालो। रहवार से गिरता हूँ, मुझे आके संभालो। रहवार से गिरता हूँ, मुझे आके संभालो।
رہوار سے گرتا ہوں مجھے آ کے سنبھالو، رہوار سے گرتا ہوں مجھے آ کے سنبھالو، اماں میرا حال تو دیکھو، رہوار سے رہوار سے گرتا ہوں مجھے صبح سے شام ہوئی لاشیں لا رہا ہوں میں، ہر ایک گام پہ ٹھو کر بھی کھا رہا ہوں میں، اماں میرا ہاتھ بٹا دو، رہوار سے گرتا ہوں مجھے آ کے سنبھالو، رہوار سے گرتا ہوں مجھے آ کے سنبھالو، رہوار سے اب نکاہت ہے مجھے اور غشی تاری ہے، کچھ نظر آتا نہیں اور سنگ باری ہے، اماں رستہ تو دکھا دو، مجھے آ کے رہوار سے گرتا ہوں مجھے آ کے سنبھالو، رہوار سے گرتا ہوں مجھے آ کے رہوار سے گرتا ہوں مجھے آ کے سنبھالو، اماں میرا حال تو دیکھو، رہوار سے گرتا ہوں مجھے آ کے سنبھالو، دشمن کو بھی بھائی کا ماتم خدا دیکھا، لوگوں بتاؤ بھائی کو، بھائی کہاں سے لائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا سب مل کے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ ہائے، لاشے پہ علمدار کے شہ کہتے تھے ہائے، بھائی کو خدا بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، لاشے پہ علمدار کے شہ کہتے تھے ہائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کیا ثانی زہرا کو میں بتلاؤں گا بھیا، میں بتلاؤں گا بھیا، میں بتلاؤں گا بھیا، میں لاشے سے اٹھ کر تو نہیں جاؤں گا بھیا، اب شمر یہی آ کے چھری مجھ پہ چلائے، بھائی کو خدا بھائی
بھائی کو خدا بھائی اب ہاتھوں میں لرزا ہے، کہاں جان بچی ہے، کہاں جان کہاں جان، مظلوم کی غربت میں کمر ٹوٹ گئی ہے، کمر ٹوٹ گئی ہے، یا رب کسی دشمن پہ بھی یہ وقت نہ آئے، بھائی کو خدا بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ پھٹ جائے گا غم سے میرا دل، تھام لو عباس دل تھام لو، اب دیر بہت ہو گئی گھر کو چلو عباس، ایسا نہ ہو مقتل میں سکینہ چلی آئے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا، ہائے لاش پہ علمدار